بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ سیریز ہے 11ویں شریف کے موقع پر اولیاء اکرام سے متعلق اہم دینی معلومات پر مشتمل۔ امید ہے کہ ہماری پچھلے 7 ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، ان کے بچپنے کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ تک پہنچائی تھی۔ اس سیریز میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر بغداد کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے اور علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اس ذات کا نام نہیں ہے جو کرامتوں کا مصدر ہے، صرف اس ذات کا نام نہیں ہے کہ جو کرامتوں کا مجسمہ ہے۔ یہ تو غوث اعظم کی خاصیت ہے ہی کہ آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک جید عالم بھی ہیں، جو فتویٰ بھی دیا کرتے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کیا کرتے، اس لیے آپ مفتی شرع بھی ہیں اور قاضی ملت بھی ہیں۔ اور پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے بتایا ہے کہ کوئی جاہل کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم سے وابستہ کرتا ہے، تب اسے ولایت عطا کرتا ہے۔ بہرحال حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عمر کی 18ویں پیڑھی میں پہنچتے ہیں، جب 18 سال کے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک وقت کا ولی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف جانا چاہتا ہے، جو اس زمانے میں علم و ہنر کا مرکز تھا، جہاں پر علوم کے ماہرین پائے جاتے تھے۔ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بچپن میں ہی والد کا وصال ہو چکا تھا، اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں شریعت و طریقت کی تعلیم کے لیے بغداد جاؤں۔ پارسا خاتون تھیں، نیک دل ہیں، جب انہوں نے اپنے نیک بیٹے کی یہ خواہش سنی ہے تو فوراً راضی ہو گئیں اور 80 دینار جو ان کے والد کے ترکے میں سے بچے تھے، ملے تھے، حاصل ہوئے تھے، وہ لے کر حاضر ہوتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ترکے کا 80 دینار کا آدھا حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور 40 دینار لے کر عازم بغداد ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ ان کے پیرہن میں، بغل کے نیچے ان کے کرتے میں یا جبہ جو بھی اس وقت پہنا جاتا تھا، اس میں ان دیناروں کو سی دیتی ہیں کہ کہیں ڈاکو چرا نہ لیں۔ یاد رکھیں اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ ٹکٹ بک کریں اور چل دیے۔ اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ نے ٹکٹ بک کیا اور فلانے جگہ۔ آج تو اگر آپ مصر بھی جانا چاہیں پڑھائی کرنے تو شاید یہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، وہ دور بہت پرانا تھا، آج سے تقریباً 900 سال پرانی بات ہے، تو بڑا مشکل سفر ہوا کرتا، راستے میں ڈاکو ہوا کرتے۔ تو ماں نے پیرہن میں ان کے 40 جو اشرفیاں تھی اسے سل دیا اور بیٹے کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ماں جانتی تھی کہ آج کے بعد میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ فرمایا تھا کہ بیٹا میں شاید آج کے بعد تجھے نہ دیکھ پاؤں، لیکن اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں اپنے سینے پر یہ پتھر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کی طرف جاتے ہیں علم حاصل کرنے کی غرض سے۔ پتہ چلا کہ حصول علم کے لیے کسی علاقے کا سفر کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ بہرحال آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، جب ہمدان ایک جگہ ہے، جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ان کو گھیر لیتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں یا 40 دینار جو بھی سکے اس زمانے کے ہوتے وہ میرے پاس ہیں۔ ڈاکو ہنسنے لگتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، تو پھر بڑے ڈاکو کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکو پوچھتا ہے تیرے پاس پیسے ہیں، کچھ مال ہے؟ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ ڈاکو کہتا ہے تو ہمیں بتا کیوں رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے رخصت کرتے وقت مجھے یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا ہمیشہ سچ کے دامن سے وابستہ رہنا، یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری ماں نے یہاں پیرہن میں یہ 40 دینار سل دیے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت تھی جو دنیا کے مال کی محبت ان کے دل سے نکال چکی تھی۔ یہ ان کے نیک ماں کی تربیت تھی جو دنیا کے مال و زر، پیسے، دولت کی محبت ان کے دل سے نکال دیا تھا۔ یہ کیسا بچہ تھا جو اپنے اللہ سے ڈرتا تھا، جو پیسے روپے کے مقابل دین کو ترجیح دیتا تھا۔ یقیناً یہ ان کے ماں کی تربیت تھی۔ آج اگر معاشرے میں آپ اس بات کا افسوس کرتے ہیں
کہ مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہے، آپ اس معاشرے میں قیادت کے فقدان کا افسوس کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آج ہمارے پاس ویسی مائیں نہیں ہیں جو بچوں کو دنیا داری نہ سکھائیں بلکہ دینداری سکھائیں۔ بہرحال آپ نے سنا ہے کہ وہ ڈاکو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، اس ڈاکو کا نام احمد بدوی تھا۔ بہرحال حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 488 ہجری میں بغداد پہنچتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، علوم عقلیہ و نقلیہ سے 496 ہجری میں فراغت پاتے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے نامور اساتذہ سے علم تفسیر، علم قرأت، علم فقہ، علم کلام، علم لغت، علم ادب، علم نحو، علم مناظرہ، علم عروض، علم انساب، علم تاریخ، علم فراست وغیرہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اور ایسی شہرت حاصل کی کہ اس وقت کے تمام علماء پر آپ فوقیت لے گئے۔ حضرت کے علمی کمال کے متعلق ایک روایت بتا کے اپنی بات ختم کروں کہ ایک روز کسی قاری نے، یعنی قرآن پڑھنے والے نے، آپ کی مجلس میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک کے بعد ایک 11 معنی بیان کیے، اور اس کے بعد دیگر حقائق کا ذکر شروع کیا، اور اس 40 حقائق کی تعلیم فرمائی، یعنی 11 معنی بیان کیے اور 40 حقائق بیان کیے، اور معنی کے ساتھ ساتھ سند بھی بیان کی، اور تمام حقائق کی تائید میں دلائل بھی پیش کی، یعنی یہ نہیں کہ بات کہہ دیں اور دلیل نہ دیں، دلائل بھی پیش کرتے۔ اس کے بعد ان کی تفصیل بھی بیان فرماتے، جس سے حاضرین دم بخود رہ جاتے، یعنی حاضرین اس قدر ان کی بات میں اثر ہوتا کہ لوگوں کی روحیں پرواز کر جاتی، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے۔ بہرحال اتنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اب ہم قال کو چھوڑ کر، یعنی ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف بڑھتے ہیں، اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلنا تھا کہ حاضرین جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا دل شورش و اضطراب ان کے دل میں برپا ہو گیا، اور انہوں نے اپنے گریبان چاک کر لیے اور صحرا کی طرف چل پڑے۔ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 11 معنی، 40 حقائق، اور سب کے پیچھے دلائل بیان فرماتے۔ اس کے بعد فرماتے یہ تو ظاہری معنی تھے، اب ہم باطنی معنوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک جید عالم دین ہیں، آپ کی طرف علماء وقت رجوع کرتے، آپ فتویٰ نویسی کا کام بھی انجام دیتے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ویڈیو میں ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت مدرس، بحیثیت ٹیچر کیسا کردار ادا کیا، اس بارے میں جانیں گے۔ امید ہے کہ یہ سیریز آپ پسند کر رہے ہوں گے۔ ہمارے سیریز کے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہم دور تلک پہنچا سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دستک سلام، محمد انس قادری، گورکھپور۔